بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کر لیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تو شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوف نہیں، لیپ ٹاپ اور کتابیں تھمائیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچا۔ عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر کراچی ہے، جس میں ٹینکر مافیا کا راج ہے اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے، بینکنگ کا یہ مرکز ہے، شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے، لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے، آج بھی یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں۔ دعا گو ہیں کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان ہم آہنگی ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے، ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے حوالے سے، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں، جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر معاشی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے شہر سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری۔ شہباز شریف کی راجہ ہاؤس آمد، پیر صاحب پگھارا سے ملاقات، نون لیگ اور جی ڈی اے کا مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ سندھ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، صوبے میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ صدر فنکشنل لیگ صدر الدین شاہ نے بھی پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کی۔ طہا ملک کی رپورٹ۔ لیگی مت والوں کا مشن سندھ، شہباز شریف کی پیر پگھارا کے ساتھ بیٹھا، عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت، دونوں جماعتوں کا مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق ہو گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں جی ڈی اے رہنما صدر الدین شاہ نے آئندہ انتخابات لڑنے کے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی قیادت کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ سندھ کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے، ماضی کی حکومت کا تسلسل ہے اور ہر اس جگہ سے وصول کر رہا ہے جہاں سے ان کو وصول نہیں کرنا چاہیے، عوام تک وہ پیسے جانے چاہیے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں چور بازاری ہے جو پچھلے 15 سال سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس چور بازاری کو ختم کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے سر جوڑا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس میں یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو تباہ کر دیں گے ہم۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملاقات میں جی ڈی اے کی تمام شکایت اور اعتراضات پر بات ہوئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک کمیٹی بنے گی جس میں ہر پارٹی کے 2 نمائندے موجود ہوں گے۔ سب سے بڑھ کے 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس پہ ان کے خدشات ہیں، ان کے یہ تحفظات بھی ہیں کہ ماضی میں آپ نے ہمیں اس طریقے سے پیٹرنائز نہیں کیا ہے، میں خود ہی اس کا بیان کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، بہت ساری شکایات ان کی کافی جائز ہیں۔ تجویز یہ دی گئی ہے جسے ہم نے قبول کیا ہے، باقی جماعتوں سے بھی بات ہوگی کہ ایک 8 رکنی کمیٹی 4 جماعتی یہ جو ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایک نظام بنے گا، اس میں 2 ممبر ہر پارٹی کے ہوں تاکہ ووٹ ضائع نہ ہو اور ووٹ ٹرانسفر ہو جائے ایک دوسرے کو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ مخلوط حکومت کے قیام کے بعد دونوں جماعتوں کا تعلق مضبوط ہوا ہے، انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے شہر سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ملاقات کے موقع پر جی ڈی اے رہنما ذوالفقار مرزا، حسنین مرزا، لیگی رہنما مریم اورنگزیب، نہال ہاشمی اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین منان کے ساتھ طہا ملک، کراچی۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے رہنماؤں کی فیڈریشن کے الیکشن کے حوالے سے ہنگامی کانفرنس، سیکرٹری جنرل پر عدم تحفظ کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، سیکرٹری جنرل کی نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ رپورٹ کریں گے راہیل پہ۔ یو بی جی کے رہنما حنیف گوہر، میاں زاہد احمد چنائے، خالد طواب سمیت دیگر رہنماؤں نے مشترکہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ فیڈریشن الیکشن 30 دسمبر کو ہیں۔ ہماری 19 ایسوسی ایشن کے ووٹر لسٹ ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فیڈریشن پر ایک گروپ قابض ہے۔ سیکرٹری جنرل ایف پی سی آئی عدالتی فیصلہ نہیں مان رہے۔
کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کورٹ بھی چلے گئے, ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی چلے گئے, ہم ریگولیٹر کے پاس بھی چلے گئے, مثلا جو جہاں جہاں ریمیڈی ہمیں الاؤ تھی ہم وہاں تمام جگہوں پر ہم نے کوشش کی, لیکن اس کے باوجود جو سیکرٹری جنرل ہیں, جو بریگیڈیئر افتخار اوپل جن کا نام ہے, وہ بالکل اس طریقے سے ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ ان کو جو مرضی کہہ دیں وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یو بی جی کے رہنماؤں نے کہا کہ ڈی جی ٹی او کا لیٹر معطل کر دیا گیا. سندھ ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا. 6 دن گزر جانے کے بعد بھی سیکرٹری جنرل نے فیصلے پر عمل نہیں کرایا. سیکرٹری جنرل پارٹی بن گیا ہے. ڈبل بینچ نے جو ان کا سنگل جج کا جو فیصلہ تھا اسے سسپینڈ کر دیا. سسپینڈ ہونے کے بعد اس کا مقصد یہ تھا جو اڈنڈم ایشو ہوا تھا, اڈنڈم نمبر 3, وہ بحال ہو گیا. جو 19 ایسوسیشنز جو چیمبرز تھیں وہ بحال ہو گئیں. رہنما نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ہدایت کی اس پر عمل درآمد کریں, بصورت دیگر توہین عدالت ہوگی. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اس معاملے کو حل کرائیں. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21. اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے تحت ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ عالمی یوتھ کانفرنس شروع ہو گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کانفرنس کا افتتاح کیا. بولے, جمہوریت کے دعوے دار قوتیں ہی جمہوریت کی نفی کرتی ہیں. ایک طاقت فلسطین میں مسلسل خون خرابہ چاہتی ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ. اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان نے کشمیر, فلسطین میں ظلم کے خاتمے اور عالمی سطح پر امن کا بیڑا اٹھا لیا. ایکسپو سینٹر کراچی میں عالمی یوتھ کانفرنس میں مختلف ممالک کے اسلامک اسکالرز اور نوجوانوں نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ دنیا کے 80% وسائل پر 20% افراد قابض ہیں. دنیا کے 80% ریسورسز, وسائل پر صرف 20% افراد اس وقت ایک طرح سے قابض ہیں, اور وہ 20% افراد بھی خود اپنی اپنی سوسائٹیز میں بدترین کیپٹلزم کا شکار ہیں, جس میں چند ہاتھوں میں ان کی 80-90% دولت ہے. ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جہاں جمہوریت کی بات تو بہت کی جاتی ہے, لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں وہ نفی کرتی ہیں جمہوریت کی. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں 76 سال پہلے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی قرارداد پیش ہوئی, آج تک عمل نہ ہو سکا. حماس نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں شعور بیدار کیا. اقوام متحدہ 76 سال پہلے ایک قرارداد پاس کر دے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادی حاصل ہے. 76 سال میں اقوام متحدہ اپنی اس قرارداد پر عمل نہ کروا سکے. کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا اور اے آئی, جہاں ایک طرف یہ سارے لوگ اس ٹیکنالوجی کو اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہیں اس کا جو دوسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن بڑی ہے, اور اس کمیونیکیشن کو اسلامک موومنٹ نے بہت زبردست طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آج حماس کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا میں ایک شعور پیدا کیا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے, اس لیے کہ یہ نوجوان امت مسلمہ کا ہی امید ہیں, اس کو سنوارنے بنانے کا استعارہ ہیں. یہ کانفرنس اس لیے منعقد کی ہے کہ یوتھ کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ہم امت مسلمہ کے سارے مسئلے, القدس کے, کشمیر کے اور دنیا میں جتنے بھر کے مسئلے ہیں ان سے آگاہی, ان کے لیے آواز اٹھانے کا باعث بن سکے. مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا میں ریاستی جبر کے خلاف انقلاب آ چکا ہے. یہ کانفرنس دنیا بھر میں امن کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. سندھ میں گیس بحران سنگین ہو گیا. ایس ایس جی سی نے صوبے کی تمام انڈسٹریز, کیپٹیو پاور اور سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی عارضی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایس ایس جی سی کے مطابق سسٹم میں گیس کی کمی کا سامنا ہے. لائن پیک کو بہتر کرنے کے لیے لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. سی این جی اسٹیشنز ہفتہ صبح 8 بجے سے 48 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے. ساتھ ہی صوبے کی تمام انڈسٹریز اور کیپٹیو پاور کو بھی گیس سپلائی بند ہوگی. ایس ایس جی سی نے ہدایت کی ہے کہ لوڈ مینجمنٹ پلان پر سختی سے عمل کیا جائے. خلاف ورزی پر مزید 7 روز کے لیے گیس سپلائی معطل کر دی جائے گی. گیس وسائل نے اہلیان کراچی کے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا.
مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کا سامنا ہے۔ عوامی کالونی، لانڈھی، کورنگی اور اورنگی ٹاؤن میں گیس کے مسائل برقرار ہیں۔ ملیر اور نارتھ ناظم آباد سمیت مختلف علاقے بھی متاثر ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جبکہ لکڑیوں پر کھانا بنانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کی شکایات برقرار ہیں۔ اینٹی کرپشن نے پوسٹ آفس سوسائٹی میں موجود پانی کے غیر قانونی کنیکشن کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسکیم 33 میں 60% سوسائٹیز میں پانی کے غیر قانونی کنیکشن موجود ہیں۔ اینٹی کرپشن نے پوسٹ آفس سوسائٹی میں موجود پانی کے غیر قانونی کنیکشن کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اسکیم 33 میں 60% سوسائٹیز میں پانی کے غیر قانونی کنیکشنز موجود ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے ضمنی امتحانات کے ایڈمٹ کارڈز جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات برائے سال 2023 پیر 15 جنوری 2024 سے شروع ہوں گے۔ سائنس، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، سائنس جرنل، کامرس ریگولر، آرٹس ریگولر اور ہوم اکنامکس گروپ کے طلبہ کے ایڈمٹ کارڈز تیار ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے الحاق شدہ تمام کالجز اور ہائر سیکنڈری اسکول انٹر بورڈ کے متعلقہ سیکشن سے 4 جنوری 2024 سے ایڈمٹ کارڈز حاصل کر لیں گے۔ مالی سال 2023 اندرونی اور بیرونی دھچکوں کے سبب غیر معمولی چیلنجنگ سال رہا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ ایکٹ کے تحت گورنر پابند ہیں کہ سالانہ رپورٹ پارلیمنٹ میں جمع کرائیں۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال کے دوران معاشی کمزوریوں نے مہنگائی کو مسلسل بڑھایا۔ سیلاب، عالمی اجناس کی قیمتیں، سوچ سے کم مالی استحکام اور IMF جائزے میں تاخیر سے بیرونی کھاتے اضافی دباؤ میں رہے۔ رپورٹ کے مطابق قومی صارف اشاریہ مہنگائی مالی سال میں 29.2% رہی اور مہنگائی کی شرح 27 سے 29% سے زائد رہی۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی بے یقینی نے بھی معاشی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔ قومی پیداوار 2% کم ہوئی۔ حکومت کے بجٹ اور پرائمری بیلنس اہداف سبسڈیز میں کمی کے سبب اہداف کو پورا نہ کیا جا سکا۔ اسٹیٹ بینک نے ان چیلنجز میں پالیسی ریٹ 825 بیسس پوائنٹس بڑھا کر معاشی سرگرمیوں کو محدود کیا۔ رپورٹ کے مطابق روپے پر دباؤ کم کرنے کے لیے مقامی طلب اور درآمدات میں کمی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی مدت ملازمت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی کی 4 سالہ مدت ملازمت 12 جنوری 2024 کو مکمل ہو رہی ہے۔ نگران سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے 1.5 ماہ قبل خط تحریر کر کے اکبر زیدی کی دوبارہ 4 برس کے لیے تعیناتی کی درخواست کی تھی، جسے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ ضلع شرقی میں قومی کی 4 اور صوبائی کی 8 نشستوں کے لیے 100 سے زائد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ایک ہی حلقے میں پیپلز پارٹی کے 25 امیدوار ہیں۔ امیدواروں کے حامی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں نعرے بازی کرتے رہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے دفتر میں موجود ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں دن بھر امیدواروں کا آنا جانا رہا۔ اسکروٹنی کے موقع پر امیدوار جلوس کی شکل میں پہنچے اور کارکن شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ ضلع ایسٹ میں قومی کے 4 اور صوبائی کی 8 نشستیں ہیں۔ 100 سے زائد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے، جن میں پیپلز پارٹی، MQM، مسلم لیگ نون، PTI، JUI اور آزاد امیدوار شامل ہیں۔ ایسٹ میں صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 98 سے 100 سے زائد امیدوار ہیں، جن میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی 25 امیدوار ہیں۔ ابھی PS 100 سے میں بھر کے آیا ہوں، ویسے MN سے بھی کیے ہیں اور منظور ہو گئے ہیں، وہ اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ یہ اسکروٹنی مکمل ہونے کے بعد پھر جیسے پہلے بھی لسٹیں چلی گئی ہیں، مزید لسٹ چلی جائے گی اور وہاں فیصلہ ہوگا مرکز میں اور نشان سائن ہو کے آ جائیں گے۔ 88 جو حلقہ ہے ملیر کا، وہاں سے میرے کاغذات جمع کرائے اور منظور بھی ہو گئے۔ NA 230 سے ملیر سے کاغذات جمع کرائے تھے، منظور بھی ہو گئے۔ یہاں پر 97 سے کاغذات جمع کرائے تھے، منظور ہو گئے۔ نبیل گبول کے چھوٹے صاحبزادے اسد نبیل نے بھی PS 97 سے کاغذات جمع کرائے۔ کہا کہ یہ علاقہ ان کے آباء اجداد کا ہے۔ میں نے اس حلقے سے اس لیے اپلائی کیا کیونکہ دیکھیں ویسے تو ہمارا جو
آبائی گاؤں ہے وہ تو تھانہ بلّہ خان میں، لیکن ہمارے دادا پردادا اور پردادا کے بھی والد صاحب اسی حلقے میں پیدا ہوئے، جو کہ یہ کثیر PS 97 جو کہ سراب گو ٹاؤن میں موجود ہے حلقہ، ادھر ان کی پیدائشی. یہ گوڑ بھی تقریباً آباد ہم گبول قبیلے نے ہی کیے تھے، اور ہمارے خاندان کا بڑا ادھر ایک گہرا تعلق صدیوں سے ہے. جی، ضلع کے تمام حلقوں میں 1000 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. کاغذات کی جانچ پڑتال کا سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری رہے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. میٹرک بورڈ آفس کے قریب ڈکیتی کی واردات، مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک اور نوجوان زخمی ہو گیا. میٹرک بورڈ آفس کے قریب ڈکیتی کی واردات، مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک اور نوجوان زخمی ہو گیا ہے. انوشا جعفری سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا. بالکل، میٹرک بورڈ آفس ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈکیتی مزاحمت اور فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا ہے. ڈاکوؤں نے میٹرک بورڈ آفس کے قریب فائرنگ کر کے جو ہے وہ 35 سالہ محسن نامی شخص کو زخمی کیا ہے. زخمی شخص کو عباسی شہری اسپتال منتقل کر کے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں دناتے ڈاکوؤں کو پولیس لگام ڈالنے میں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی جو ہے وہ آج 24 نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر سے جو ہے وہ 2 ڈاکو جو ہے وہ اصلی کے طور پر موبائل فون ہی چھین کر جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے انوشا، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیاری گینگ وار کے کمانڈر ملا نثار کو عدم شواہد پر بری کر دیا. عدالت نے ملا نثار کے خلاف پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. دوران سماعت ملزم کے وکیل نے دلائل دیے کہ کیس میں شریک ملزم عزیر بلوچ پہلے ہی بری ہو چکا ہے. ملا نثار پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں. پروسیکیوشن نے اپنے موقف میں کہا کہ ملا نثار سمیت دیگر ملزمان نے لیاری میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کی تھی. ملزمان کے خلاف کلاکوٹ تھانے میں مقدمہ درج تھا. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملا نثار کو بری کرنے کا حکم دے دیا. پورٹ قاسم کے قریب نجی اسٹیل مل میں بوائلر پھٹنے سے آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا. آگ سے جھلس کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ڈائریکٹر آپریشنز ریسکیو 1122 ڈاکٹر عابد شیخ نے متاثرہ فیکٹری کو کلیئر قرار دے دیا. پورٹ قاسم کے قریب نجی اسٹیل مل میں بوائلر پھٹنے سے آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی گاڑیوں پر آگ پر قابو پا لیا گیا. آگ سے جھلس کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ڈائریکٹر آپریشنز ریسکیو 1122 ڈاکٹر عابد شیخ نے متاثرہ فیکٹری کو کلیئر قرار دے دیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے ملاقات کی، جس میں کراچی میں مزید صنعتی پارکس کے قیام پر تبادلہ خیال ضروری قرار دیا گیا. وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز خان سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صنعت کاری ہی معیشت کو ترقی دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا واحد حل ہے. اس سے خوشحالی اور ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں. اجلاس میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم، وفاقی سیکرٹری تجارت صالح فاروقی، سیکرٹری وفاقی تجارت صنعت و سرمایہ کاری بورڈ سہیل راجپوت اور دیگر نے شرکت کی. وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ اسٹیل مل کی 1500 ایکڑ زمین انڈسٹریل پارک کے لیے مختص کی گئی ہے. وفاقی حکومت نے اپنے صنعتی یونٹس قائم کرنے کے لیے اسے چینی حکام کے حوالے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے کہا ہے کہ پچھلے 2 سال معیشت کے لیے مشکل ترین رہے. آرمی چیف کے اقدامات کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے صورتحال بہتر ہو رہی ہے. نئے آنے والی حکومت سے انڈسٹریل پیکج لینے پر فوکس ہوگا. اشرف خان کی رپورٹ. پچھلے 2 سال ملک کی معیشت کے لیے مشکل ترین قرار. صنعت کاروں نے آئندہ کی حکمت عملی بھی بتا دی. صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے کہ سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باعث روپیہ بدترین گراوٹ کا شکار رہا. 2 سال میں روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہوئی جو مہنگائی کا سبب بنی، لیکن آرمی چیف کے اقدامات کی بدولت 3 ماہ سے صورتحال بہتر ہو رہی ہے. یہ 3 مہینے نکالنے کے علاوہ جو ہمارے جو پچھلے تقریباً 2.25 سال جو رہے ہیں وہ انتہائی کریٹیکل رہے ہیں. انسرٹنٹی اپنے انتہا پہ تھی اور پھر ڈی ویلیویشن بھی اپنے اسی سپیڈ سے ہو رہی تھی اور چیزیں سنبھل ہی نہیں تھی. اکانومی، انفلیشن، ہر چیز جو ہے نا دو پہ لگی ہوئی تھی. الحمدللہ پچھلے 2-3 ماہ سے جب سے اپنا انٹروین کیا ہمارے چیف صاحب نے، اس کے بعد چیزیں جو ہے نا بہتر ہونی شروع ہوئیں اور اب کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں.
इरफान इकबाल शेख बोले कि FPCCI के 30 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। बरसर इक़्तिदार ग्रुप बिजनेसमैन पैनल की नई टीम का फोकस मसाइल के हल पर होगा। नई आने वाली हुकूमत से इंडस्ट्रियल पैकेज लेने पर तवज्जो होगी। सबसे बड़ा काम जो है वो है कि हमने इस आने वाली गवर्नमेंट से इंडस्ट्रियल पैकेज लेना है। इंडस्ट्रियल पैकेज होगा तो इस मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपकी जॉब क्रिएशन, ये सारी उसकी मरहून मेहनत होंगी। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। सदर FPCCI का कहना है कि इंडस्ट्रियल पैकेज होगा तो नई इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो ही बरामदात बढ़ेगी और रोजगार के मौके पैदा हो सकेंगे। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सर्दी और न्यू ईयर के वीकेंड को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने वंस रोड का रुख कर लिया। वंस रोड पर ही सिकंदर फिश पॉइंट शहरियों को अपनी तरफ खींचने लगा। मजीद बताएंगे नोमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल। न्यू ईयर का वीकेंड आज जुम्मे से शुरू हो चुका है और यकीनी तौर पर जब भी जो है वो न्यू ईयर आने वाला होता है तो शहर कराची के लोग जो है वो इससे न्यू ईयर को जो है वो यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। बंस रोड खानों के हवाले से काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर जो मछली है जिस स्टॉल पर मैं खड़ा हूँ सिकंदर फिश पर, ये इंतहाई यहाँ पर जो है वो काफ़ी पुराना भी है और शहरियों की जानिब से काफ़ी पसंद किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त सलीम साहब मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ज़रा क्या वजह है कि लोग इतना पसंद करते हैं, बंस रोड दूर दूर से आते हैं आपकी मछली खाने? मछली की क्वालिटी है तो इसलिए आते हैं। चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, A1 चीज़ देते हैं, A1 मसाले हैं, हर चीज़ A1 है। फिर हमारे रेट एक जैसे रहते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा, हम ये देखते हैं कि सर्दियाँ जब आ रही होती हैं तो मछली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जाहिर सी बात है, पानी ठंडा और इस तमाम चीज़ों की वजह से होता है। तो क्या आपके रेट में कोई हम आगे पीछे नहीं करते, हम अपने आप को अपना प्रॉफिट कम कर लेते हैं चाहे, लेकिन रेट वही रखते हैं जो गर्मी के होते हैं। ठीक है, सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर इस वक्त भी शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला यहाँ पर जारी है और मछली खा भी रहे हैं, मछली से खूब महसूस हो रहे हैं। जी, साउथ इंडियन डिश डोसा के कराची में भी चर्चे। खाने के शौकीन अफराद ने लुत्फानंदोज होने के लिए बहादुराबाद का रुख कर लिया। डोसा की तैयारी किस तरह से की जाती है, इसका जायका कैसा है, इस हवाले से राहिल बेग रिपोर्ट करेंगे। कराची में भी साउथ इंडियन खाने पसंद किए जाने लगे। डोसा यूं तो साउथ इंडियन डिश है मगर अब कराची में भी काफी मकबूल है। खाने के शौकीन अफराद दूर दूर से डोसा खाने बहादुराबाद का रुख कर रहे हैं। दाल चावल के आटे के आमेजे को गरम तवे पे डालकर पकाया जाता है और फिर इसमें आलू चिकन का भुर्ता और चीज का भी तड़का लगाया जाता है। देखें, डोसा ये साउथ इंडियन फूड है और चावल और माश की दाल से इसकी ब्रेड बनती है। 3 टाइप की हमारे पास फिलिंग है इसमें, जैसे मसाला डोसा है, आलू का, कीमे का और चिकन का। तो मैं तो नियर अबाउट 30 ईयर्स से ये कर रहा हूँ। गर्मा गर्म लजीज डोसे से लुफ्त अंदोज होती फैमिलीज का कहना था इसका जायका दूर दूर से खींच कर लाता है। बेसिकली जो मेरा खुद का ओरिजिन है हमारा, वो गुजरात से है, इंडिया से। तो एक बैक एंड से ही हमें ये फ्लेवर अच्छा लगता है। तो ये है कि डोसा हम लोग खा रहे हैं काफ़ी अरसे से। मौसम ठंडा हो और मनपसंद खाना हो तो खाने में मज़ा भी दोबाला हो जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।